الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے کہ جن کے متعلق زمانہ جاہلیت کے اندر بھی احترام پایا جاتا تھا اور زمانہ اسلام کے اندر بھی اس احترام کو باقی رکھا گیا۔ جو حرمت والے مہینے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، دوسرا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، پھر ذی الحجہ کا ہے اور پھر محرم کا ہے۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ جب شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اندر اس مہینے کا چاند دیکھ کر عام مہینوں کے چاندوں سے ہٹ کر ایک الگ سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ عام مہینوں کا چاند سرکار دیکھتے تو دعا مانگا کرتے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ عام سال بھر کے اندر جب جب سرکار چاند دیکھ دے اس دعا کا اہتمام کر دے، لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا مبارک چاند دیکھ کر اس دعا کا اہتمام نہیں کیا جو دعا عام طور پر مانگنا یا پڑھنے کا رواج تھا، بلکہ سرکار نے اس مبارک مہینے کا چاند دیکھ کر دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب کے چاند کے اندر اور اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے کے چاند کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ وبلغنا رمضان،
اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا اس قدر اہتمام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ جب رجب کا چاند نظر آ گیا تو گویا کہ رمضان المبارک آ ہی گیا۔ اس بنیاد پر کہ یہ رمضان المبارک کے استقبال کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اس بنیاد پر بھی اس مہینے کا احترام بہت زیادہ ہے۔ رجب کا مہینہ کتابوں میں آتا ہی اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پاک پیغمبر کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو گویا کہ حرمت والے دن شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے دنوں کا احترام بہت لازم ہے۔ حرمت والے دنوں کے اندر اگر انسان نیکی کرتا ہے تو معمولی سے نیکی بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر حرمت والے مہینوں کے اندر اگر انسان غلط کام کرتا ہے، بھلے وہ غلط کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزا بہت بڑی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا گھر پر کیا جائے تو بھی بڑا گناہ، زنا بازار میں کیا جائے تو بھی بڑا گناہ، زنا کو اگر بیچ چوک چوراہے پر کیا جائے تو بھی بڑا گناہ، لیکن زنا کو اگر مسجد میں کیا جائے تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی اللہ نہ کرے زنا والا معاملہ انسان بیت اللہ شریف کے اندر کر لے تو وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب حضرات میں سے جن جن احباب کو اللہ نے وہاں جانے کی توفیق بخشی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور ایک کا نام ہے مروہ۔ تو یہاں پر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر جا کر ختم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ یہ چیز کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ناجائز تعلقات رکھتے تھے، اور ان دونوں نے اس زمانے کے اندر چونکہ مجمع زیادہ نہیں ہوتا تھا تو مسجد حرام کے صحن کے اندر زنا کر لیا تھا۔ اس زنا کے نتیجے میں اللہ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، ان کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا، اور اس زمانے کے لوگ ان سے عبرت پکڑا کرتے تھے۔ ان دونوں پتھروں کو نکال کر یہ سامنے 2 پہاڑ تھے، ان دونوں پہاڑوں پر رکھ دیا گیا، لوگ یہاں کعبے کا طواف کرتے تھے اور سامنے ان کو دیکھ کر عبرت پکڑا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک تو یہ ہوتا رہا، لیکن بعد کی جو نئی نسل آ گئی انہوں نے ان کو بھی باقاعدہ معبود بنا لیا اور باقاعدہ ان کی پوجا پاٹ وغیرہ شروع کر دی۔ اب دیکھیے زنا وہاں پر بھی ہوا، زنا یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مہربانی سے آج تک کسی کو اللہ نے پتھر کا نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ جگہوں جگہوں کا فرق ہوتا ہے، اس جگہ پر یہ گناہ کیا گیا، اس گناہ کی شناعت بہت زیادہ بڑھ گئی، اللہ کی پکڑ فوراً آ گئی۔ تو سال کے 12 مہینے پورے سال کے اندر ہمیں غلطیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جب حرمت والے مہینے آ جائیں ان مہینوں کے اندر بہت زیادہ ہمیں اہتمام کے ساتھ غلطیوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کے راستے کے اوپر آنا ہے۔ اس بنیاد پر سرکار نے یہ بات بھی بیان فرما دی، دعا بھی الگ فرما دی، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے اور یہ اس کے ابتدائی لمحات ہیں۔ ان لمحات کے اندر اگر اللہ سے مانگا جائے گا اور تیاری کی جائے گی تو پھر کہیں جا کر آگے بڑا والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا۔ ہم اپنے بزرگوں کے حالات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں واقعات میں کہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان کے لیے۔ اللہ سے مانگنا ہے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو مجھے صحت دے، کوئی مصروفیت ایسی نہ ہو، کوئی سفر ایسا نہ ہو، کوئی بیماری ایسی نہ ہو
کوئی پریشانی ایسی نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر میرے لیے رمضان المبارک کی عبادات کرنا مشکل ہو جائے۔ تو وہ بزرگ تو 6 مہینے، ہمارے پیغمبر نے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی آواز لگا دی کہ چاند آ گیا، اس چاند کے بعد والا چاند، اور اس کے بعد والا چاند وہ ہے کہ جس چاند کے حوالے سے سرکار 2 مہینے پہلے اپنی امت کو تیار فرما رہے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ عام طور پر تو ہمارے یہاں مشہور ہی ہے کہ اس مہینے کے اندر کنڈے وغیرہ کی رسم منائی جاتی ہے، کنڈوں کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے کے اندر کھانے پینے کے لیے نت نئے طریقے، نت نئے اپنا چیزیں متعارف کروائی جاتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ ایک دعاؤں کی ابتدا کا مہینہ ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنے آپ کو منظور کروانا ہے۔ اب اللہ کی ذات تو سخی ذات ہے نا، اللہ کی ذات تو سخی ذات ہے نا۔ اللہ کی ذات کے متعلق تو ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے اگر کوئی بندہ 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کے حوالے سے دعائیں کرتا ہوگا اور اللہ اس کو رمضان نصیب نہیں کرے گا؟ ایسا ناممکن ہے۔ اب ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ہم نے آج تک کبھی اللہ سے مانگا تو نہیں، پر روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، تراویحیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، رمضان بھی ہمیں ملا، عبادات بھی ہم نے کی، ہم نے تو کبھی نہیں مانگا، لیکن اللہ نے رمضان ہم سے کبھی بھی نہیں چھینا۔ نہیں جناب، نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جس قسم کا رمضان امت کو دینا چاہتے ہیں، یا پاک پیغمبر جو چاہتے ہیں کہ میری امت رمضان سے جس قسم کا فائدہ اٹھائے، اس کے لیے لازم ہے کہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگی جائیں۔ ہمارا رمضان گزرا گزشتہ سال، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویحیں پڑھی، ہم نے تسبیحات کا اہتمام کیا، لیکن اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ رمضان، اس کے اندر رکھے جانے والے روزے، یہ ہمارے بہت تیز خوشبو ہے یار، کیا وہ رمضان، اس کے اندر رکھے جانے والے روزے، اس کے اندر پڑھی جانے والی تراویحیں، کیا یہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنی؟ بولیے، بنی؟ اگر بنی ہیں اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں بنی ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان آیا، جہنم کا دروازہ بند، شیاطین کو اللہ نے قید کیا، اعمال کے اجر کو اللہ نے بڑھا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جب داخل ہوئے بغیر تیاری کے داخل ہوئے، حالانکہ پیغمبر کی تعلیم میں 2 مہینے پہلے سے ہی تیاری کا اہتمام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہوا، یہ رجب نہیں ہے، رجب شعبان نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان شروع ہو گیا۔ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ بزرگوں کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ بڑا بزرگ اس کو سمجھتے ہیں، عبد الرحمن بڑا بزرگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، جو زیادہ تسبیحات کرنے والا ہو، جو زیادہ تلاوت کرنے والا ہو، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ہمارے بڑے اپنے یہاں بڑا بزرگ اس کو سمجھا کرتے تھے کہ جس کی زندگی میں جتنے زیادہ رمضان گزرے ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ لوگ کیش کرتے تھے، اعمال کے لیے اللہ سے مانگ کر رمضان میں داخل ہوتے اور پھر اللہ سے مانگ کر رمضان سے باہر نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کو پہلے بھی غالباً سنایا کہ سال کے اندر 12 مہینے اللہ والے رمضان سے پہلے 6 مہینے دعائیں کر دے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے دعائیں کر دے اللہ رمضان میں جو اعمال کیے ان کو تو قبول کر لے۔ اس بنیاد پر
ان کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت دی۔ آج اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے میں اور آپ اگر کسی چیز میں کمزور دکھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگنے کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اور دعا نہ مانگنا یہ ہمارے لیے اتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ کو نمازی ملیں گے، ابھی جمعے کے دن اتنا بڑا مجمع، اللہ کی نظر ہوتی ہے بڑے مجمع پر، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، بڑے مجمع کے اندر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑے مجمع کے اندر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، لیکن سلام پھیرتے کے ساتھ ہی آپ یہاں سے باہر نکلیں، آدھے سے زیادہ مجمع نکل چکا، باقی ماندہ جو بچا اس میں سے بھی آپ کو اکثر لوگ وہ نظر آئیں گے جو سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اپنے نوافل وغیرہ کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو تلاوت کرنے والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو نمازوں والے بھی نظر آئیں گے، اور نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، آپ تصور کیجئے کیا وہ دعا اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جائے؟ نہیں۔ دعا مانگی جا رہی ہے، دیکھا یوں جا رہا ہے، دیکھا یوں جا رہا ہے، یوں کھجایا جا رہا ہے۔ اولاً دعا مانگی نہیں جاتی، اگر دعا مانگ بھی لی جائے اس دعا کو اہتمام سے نہیں مانگا جاتا، نتیجتاً ایک بہت بڑی خیر جو ہمارے سر پر کھڑی ہوتی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، ہماری غفلت کی بنیاد پر وہ خیر ہم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے تو اپنی امت کو کیا دے کر گئے؟ دعاؤں کا تحفہ دے کر گئے، دعاؤں کا تحفہ دے کر گئے، موقع محل کی دعائیں بتلا کر گئے۔ مقصد کیا ہے؟ امت کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ امت کسی بھی موقع میں، کسی بھی موقع پر اللہ سے دور نہ ہو، موقع بموقع دعائیں سکھلائی گئی، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں، اور اپنی زبان کے اندر اپنی عبادات کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں کے اندر بھی اہتمام دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے جہاں پر 60 سال پہلے کھڑے تھے، 60 سال کے بعد بھی آج مسلمان وہیں پر کھڑے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تلاوت کرنے سے ہمارا مقام بڑھ جائے گا، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمارا مقام بڑھ جائے گا، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے میں تلاوت کیوں کر رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ دیتی ہے، بندہ مانگے گا اس کا کام بنے گا، اللہ دے گا، اس بات پر اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے موقع محل کی دعائیں کیوں بتلائیں؟ یہی مقصد تھا۔ اور آج امت کی ناکامی کی وجہ باقی دین کے ہر شعبے میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہ آپ کو دعا مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کراچی کے اندر بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی مساجد، خانقاہیں، آپ جائیے ان کے پرانے لوگوں سے جا کر پوچھیے تو وہ بتلاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اس کونے سے رونے کی آواز آتی تھی، اس کونے سے رونے کی آواز آتی تھی، کہ راتوں کو اللہ سے مانگ کر رونے کے لیے اپنے دعائیں مانگتے تھے، رویا کرتے تھے اور اپنے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں تو ایک جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ رواج والا کام، وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان نہیں ہلتی۔ کسی کیا میت پر چلے جائیں تو تعزیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے رسم و رواج کے مطابق ہاتھوں کو اٹھواتے ہیں، نہ تو ہاتھ اٹھانے والے کو پتہ کیا پڑھنا ہے، یا جو الفاظ اس کی زبان پر ہیں بھی اس کا مطلب نہیں پتہ ہے، اس کا معنی نہیں پتہ ہے۔ نتیجتاً جس مردے کے لیے 3 دن تک دعائیں ہوتی ہیں، وہ مردہ ویسے کا ویسا ہی قبر کے اندر گل رہا ہوتا ہے اور سڑ رہا ہوتا ہے۔
آری سمجھ شریفہ میں؟ نماز عبادت ہے، انکار نہیں، روزہ عبادت ہے، انکار نہیں، تلاوت کلام پاک عبادت ہے، انکار نہیں، لیکن عبادات میں سے ان تمام عبادات کا جو مغز ہے، جو لب لباب ہے، وہ دعا ہے۔ اب کیوں کر رہے ہیں یہ؟ ہم نے اللہ کو بتانا ہے، خدایا میں نے قرآن پڑھا، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، بس یہ دعا ہے۔ خدایا میں نے قرآن پڑھا، میری بیماری کو دور کر دے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو جب تک نہیں مانگا جائے گا تو ہمیں بکرا تو مل جائے گا، بکرے کا مغز نہیں ملے گا، مغز نہیں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جہاں نماز کا اہتمام، جہاں پر روزے کا اہتمام، وہاں پر دعا کا بھی بہت زیادہ اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ دعا ہوتی کیا ہے جناب؟ یہ دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ خدایا دنیا والے مجھے کچھ بھی سمجھیں، پر میں تیرے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ محتاج کی اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، اس پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، چونکہ عصر کے بعد منہ موڑا جاتا ہے، فجر کے بعد منہ موڑا جاتا ہے، اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، کچھ احباب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی زبان پر تسبیحات ہوتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیے، اپنی ذات کو بھی دھوکا، اللہ کی ذات کو بھی دھوکا۔ بھائی آپ تسبیحات کر لیں یا آپ دعا مانگ لیں۔ اب ہاتھ اٹھا کر تسبیحات، ہمارے الفاظ پر آمین، اپنی زبان پر کلمات، نہ تو وہ کلمات قبول ہوں گے، نہ ہماری طرف سے کہی جانے والی آمین قبول ہوگی، نہ ہی وہ تسبیحات قابل قبول ہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں دیگر عبادات کا اہتمام ہے، وہاں پر دعاؤں کا بھی خاص طور پر اہتمام۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ سے تعلق کیا ہوگا؟ اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ دنیا میں اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ ہر بندے کے لیے زندگی کے اندر ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ایک لمحہ بہت گندا ہوتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں ایک لمحہ بہت قیمتی اور ایک لمحہ بہت زیادہ گندا۔ قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ جس لمحے کے اندر بندے کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہی ہوتا ہے۔ اور سب سے گندا لمحہ کہ جس لمحے میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی کا سب سے گندا لمحہ وہی ہوتا ہے۔ اب جب انسان دعا مانگتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، تو گویا کہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ نصیب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب نماز پڑھنی ہے، مسجد ضروری ہے، وضو ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو رمضان المبارک کا ہونا ضروری، یا اگر نفلی رکھنا ہے تو نیت کا ہونا ضروری، کھانے کو چھوڑنا ہے، پینے کو چھوڑنا ہے، اور بیوی کے قریب جانے کو چھوڑنا ہے۔ لیکن یہ جو دعا والی عبادت ہے نا، اس کے لیے اللہ نے کوئی بھی قید نہیں لگائی۔ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، باوضو ہیں نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پاکی کی حالت میں ہیں یا ناپاکی کی حالت میں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا دعا ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے کے اندر جب جب اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ کی ذات اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر دوسرے بندے کو یہ شکوہ ہے، اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، جب تک کہ بندے کی زبان پر
یہ لفظ نہ آ جائے کہ اللہ میری سنتا کوئی نہیں. یہ لفظ اپنی زبانوں سے ہم نے ادا کیا، جو قبولیت کا راستہ تھا اس کو ہم نے ختم کیا. کتنی بڑی غلطی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے مولانا دعا کیجیے گا، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا بھائی؟ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات آپ سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا معاملہ کرتی ہے. لیکن آپ نے یہ جملہ بول کر اپنی ترقی کے راستے کو ختم کر دیا. ترقی کے راستے کو ختم کر دیا. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا توجہ کر لیں، تھوڑی سی توجہ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. ٹھیک ہے جناب والا؟ اس دنیا کے اندر جتنے لوگ بڑے بنے ان کے پیچھے ان کی محنت بھی ہوگی، اس میں کوئی انکار والی بات نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا کا بھی اثر ضرور دکھتا ہے کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں. بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے پاس گئے اور والدہ سے جا کر کہنے لگے کہ اماں اگر آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں، میں جنگل کے اندر جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں. 12 سال تک جنگل کے اندر اللہ کی عبادت میں لگے رہے، تعلق نہیں جوڑا. 12 سال کے بعد ویسے ہی دل میں خیال آیا کہ یار ماں کا بھی تو جا کر پتہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں ماں کس حال میں ہوگی. 12 سال کے بعد رات کے وقت میں گھر کے دروازے پر پہنچے تو یہ سوچ کر دروازہ نہ بجایا کہ رات کافی بیت چکی ہے، والدہ آرام کر رہی ہوں گی، اب ان کی نیند کیوں خراب کی جائے. دروازے کے ساتھ لگ کر سو گئے. صبح ہوئی، تہجد کے وقت میں گھر کے اندر سے جو پانی کی نالی بہتی تھی اس کے اندر پانی نکلتا ہوا نظر آیا. حضرت کی آنکھ کھلی اور دیکھا پانی کو، سمجھ گئے کہ والدہ جاگ گئی ہوں گی. تو فوراً دروازے پر دستک دی. اب وہ دستک جوں ہی دی تو ماں نے فوراً اندر سے کہا میرا بیٹا بایزید آ گیا. 12 سال کے بعد بھی ماں کو اپنے بیٹے کی دستک نہیں بھولی. کہا بیٹا صبر کر، ابھی آئی. وہ تہجد کا وقت ہے، اب ماں اور بیٹا 12 سال کے بعد ملے. ماں نے پوچھا کیا ہوا، اللہ کا قرب مل گیا؟ کہا نہیں اماں، اللہ کا قرب نہ مل سکا. اس تہجد کے لمحات میں ماں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، خدایا میرا یہ بیٹا تجھ سے تعلق جوڑنے گیا تھا، ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا. یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسی لمحے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر اولیاء کا تاج رکھ دیا. آ رہی سمجھ میں؟ دعائیں کام کر جاتی ہیں. دعائیں کیا کر جاتی ہیں؟ کام کر جاتی ہیں. لیکن دعا ہونی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. ہندوستان کے اندر 1 دن 2 دن 3 دن بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بارش نہ برسی. پہلے دن واپس، دوسرے دن واپس، تیسرے دن واپس، پریشان ہو گئے لوگ. اللہ کی شان، چوتھے دن دوبارہ نکلے، دعا مانگ رہے تھے. سامنے دیکھا ایک اونٹ پر ایک عورت سوار ہے، ایک اونٹ پر ایک عورت سوار ہے، برابر میں نوجوان لڑکا کھڑا ہے. اس لڑکے نے آ کر اس مجمع والوں سے پوچھا خیریت تو ہے، کیا ٹینشن ہے؟ کہا قحط سالی ہے، بارش طلبی کے لیے دعا مانگنے آئے ہیں اور 3 دن ہو چکے ہیں بارش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا صبر کر، میں بھی آتا ہوں. یہ لڑکا ادھر گیا، اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا، اس کو آسمان کی طرف دکھایا، اے اللہ اس کے وسیلے سے بارش برسا. تو وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. دعا مانگنی پڑے گی.
یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر بہت زیادہ کمی اور کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہماری بڑی بڑی عبادات بھی اس عبادت میں یا یہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کام میں نہیں شمار کی۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو دعا مانگنے کا اہتمام کریں، لیکن دعا کا بھی طریقہ ہے۔ ایک وقت یہ نہ ہو کہ ابھی آپ دل میں لگ جائیں، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں۔ یکسوئی کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، یقین کے ساتھ مانگا جائے، اللہ بالیقین دیتے ہیں، اللہ بالیقین دیتے ہیں۔ اور اگر یقین نہ ہو یا توجہ نہ ہو، دعا ہوگی لیکن اس کی قبولیت کے بارے میں ہم یقینی اعتبار سے کہہ نہیں سکیں گے۔ آ رہی سمجھ میں؟ توجہ ہے، لالا مجھے دیکھو خدا کے بندو، وہ سارے انسان آ رہے ہیں پیچھے سے، سارے ہماری شکلوں والے ہیں، آپ لوگوں کے دائیں بائیں دیکھنے سے سارا مضمون دماغ سے میرے نکل گیا۔ آ رہی سمجھ؟ خدا کے لیے مجھے دیکھو، اتنی بری شکل میری نہیں ہے اتنی آپ لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے دیکھو، مجھے وہ جو آ رہے ہیں نا، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے رہیں گے۔ بات پوری غور سے سنا کر، دعا فائدہ دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان دعا مانگتا ہے کیا تو وہی ملے گا جو مانگا، وہ نہیں ملا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو ٹال دیں گے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، مصیبت نہیں ٹالی، اللہ اس سے کچھ بہتر دے دیں گے۔ مانگا نہیں ملا، مصیبت نہیں ٹلی، اس سے بہتر نہیں ملا، اللہ اپنے پاس ذخیرہ کر لیں گے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن ایک بندہ جب دیکھے گا جنت میں اپنے مقامات کو، وہ خود اپنے دل میں خیال کرے گا، یا خدا میں کوئی اتنا اچھا آدمی تو نہیں تھا، اتنا بڑا مقام مجھے کیسے مل گیا، اتنا بڑا مقام مجھے کیسے مل گیا؟ نہ تو میں کوئی تہجد گزار، نہ کوئی میں جماعت میں وقت لگانے والا، نہ میں نے کوئی خاص اچھا کام کیا۔ تو کہا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا کے اندر مانگا کرتے تھے، ہم ان کو قبول کر کر کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ کی جاتی۔ ساری سمجھ میں؟ یہ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس میں ہمارے یہاں کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ تو پہلے تعلق تو جوڑنا پڑے گا، ہاتھ اٹھا کر یوں پہلے تصور کے اندر گھومیں آنکھوں کی پٹی کو، پتلی کو بالکل سیدھا رکھیں، جتنی دیر میں یکسوئی نصیب ہو جائے اپنے آپ کو تصور کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے سامنے میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اب مانگے، اللہ کی ذات قبول کرے گی۔ ہماری دعاؤں کا حال کیا ہے؟ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک نابینا آدمی طواف کر رہا تھا، حجاج ابن یوسف اتنا خوفناک اپنے چہرے پر باقاعدہ دوپٹہ یا کوئی چادر وغیرہ لے کر جاتا تھا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ طواف کرتے ہوئے اس نے اس نابینا آدمی کو دیکھا اور کہا کہ ہاں بابا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جی نابینا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 30 سال۔ عجیب بات ہے، تجھے 30 سال میں اللہ نے آنکھیں واپس نہیں کی؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں، 3 دن کا وقت ہے تیرے پاس، اگر آنکھیں واپس نہ لیں تو میری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی۔ حجاج کو تو جانتا تھا نا۔ اب دعا مانگنا شروع کی، رونا شروع کیا، اللہ 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 مانگنا شروع کیا۔ 3 دن کے بعد دیکھا اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی تھی۔ آنکھیں کیا کر دی تھیں؟ وہ 30 سال تک نہیں آئی تھیں اور 3 دن کے اندر آ گئی۔ حجاج ابن یوسف اگرچہ ظالم تھا، بڑے پتے کی بات اس نے کہا ظالم تو 30 سال سے اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ یہی مذاق میں اور آپ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، اس مذاق کا نقصان ہمیں ہوگا، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ تو دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی مانگتے بھی تھے اور ہمارے نبی دوسروں سے درخواست بھی کرتے تھے۔
حضرت عمر گئے عمرے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو گویا کہ دعا کرنا بھی سنت اور دعا کا کہنا بھی سنت اور دعا دینا بھی سنت ہے۔ اگر اس سنت کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے جتنے اعمال ہو رہے ہیں خالی دعا کی وجہ سے ہی ان اعمال کے اندر جان اور ہمارا مقام اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا۔ آری سمجھ میں؟ بندہ تھا، کام وغیرہ کرتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر جو دن میں کماتا شام کو دوست یاروں کے ساتھ بیٹھ کر شباب کباب کے اندر اڑا دیتا تھا۔ ایک اس کا نوکر تھا، غلام تھا، غور سے سنیے گا، اللہ کرے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا پکنے میں تھوڑا وقت ہے، یہ 4 درہم لو، 4 درہم، اور بازار سے جاؤ کچھ میوے شیوے لے آؤ، جب پئیں گے تو ذائقہ چینج کرنے کے لیے کچھ تھوڑے میوے شیوے کھائیں گے۔ یہ غلام 4 درہم لے کر روانہ ہوا۔ سچا واقعہ، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، سچا واقعہ۔ غلام باہر نکلا، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ آگے راستے کے اندر ایک مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عمار رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی مجلس ہے اور 20 کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، اور فقیر حضرت سے کہتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، صرف 4 درہم کی ضرورت ہے، مجھے 4 درہم دے دیں، میری ضرورت پوری کر لیں۔ حضرت عمار کے پاس 4 درہم نہیں تھے، مجمع میں اعلان کیا، پر سینکڑوں افراد کے اندر سے بھی کوئی بندہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا، تھے ہی نہیں کسی کے پاس۔ اس غلام نے آواز سنی، یہ قریب گیا، حضرت عمار نے لوگوں سے کہا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ کیا دوں گا؟ 4 دعائیں دوں گا۔ اب یہ جو غلام تھا اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور درہم لا کر فقیر کو دیے اور حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت والا وہ جو آپ نے دعاؤں کا وعدہ کیا تھا وہ دعائیں مجھے دے۔ حضرت نے پوچھا بھی بتا کیوں، کون کون سی دعائیں چاہیے؟ حضرت والا میں غلام ہوں، سب سے پہلے تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آزادی کی نعمت دے دے۔ حضرت نے کہا اللہ اس کو آزادی کی نعمت دے دے۔ دوسری دعا کون سی؟ کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو میرے 4 درہم گئے ہیں اس کا اچھا نعم البدل اللہ مجھے دے دے۔ حضرت نے دعا مانگ دی۔ تیسرا یہ ہے آپ اللہ میاں سے دعا کریں میرا مالک میرا آقا شراب پیتا ہے، اب دعا کریں اللہ اس کو، اس کے دوستوں کو، اس کے گھر والوں کو شراب چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ اچھا چوتھا، حضرت چوتھی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری، میرے آقا کی، اس کے گھر والوں کی، آپ کی اور سارے مجمع کی بخشش فرما دے۔ حضرت نے دعا مانگ دی۔ اب یہ معاملہ ہوا یہاں پر، پیچھے بندہ مالک انتظار میں ہے، غلام آیا تو ہاتھ میں تھیلی بھی کوئی نہیں، خالی خولی، تو دور سے ہی پوچھا خالی ہاتھ؟ کہا نہیں بہت کچھ لایا ہوں۔ آقا نے بلایا، سامنے بٹھایا، کیا ہوا؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آقا نے کہا جلدی جلدی بتا دعائیں کیا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ میں غلام ہوں اللہ مجھے آزادی کی نعمت دے دے۔ مالک کا نے یہ بات سنی اور کہا کہ تو گواہ رہے، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اچھا دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ ان پیسوں کا اچھا نعم البدل مجھے مل جائے۔ آقا نے کہا جاؤ اندر سے میری تجوری میں سے گن کر 400 درہم لے لو۔ 4 کے بدلے 400 مل گئے۔ تیسری دعا کیا مانگی تھی؟ تیسری دعا میں نے یہ مانگی تھی اللہ میرے مالک کو شراب سے، اس کے دوستوں کو، اس کے گھر والوں کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس نے فوراً کہا گواہ رہنا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اپنے گھر والوں کو جا کر کہا میں نے شراب سے توبہ کر لی۔ سارے گھر والوں نے کہا آپ نے توبہ کر لی تو جہاں آپ وہاں پر ہم نے بھی توبہ کر لی۔ دوستوں کو جا کر کہا
دوستوں نے کہا جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی، لہٰذا تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ اچھا چوتھی دعا کیا مانگی تھی جی؟ تو چوتھی دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ مجھے، میرے مالک کو، اس کے دوستوں کو، اس کے گھر والوں کو، حضرت عمار کو اور ان کے مجلس کے لوگوں کو معاف کر دے۔ آقا مسلمان تو تھا نا، آقا نے فوراً کہا یہ بخشش والا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، یہ تو اللہ جانے گا، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ کر وہ بندہ سویا، خواب کے اندر کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اپنے حصے کا کام تم نے کر لیا، کیا تم ہم سے یہ امید رکھتے ہو ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے؟ جاؤ، ہم نے تمہاری بھی، تمہارے گھر والوں کی بھی، تمہارے دوستوں کی بھی، تمہارے غلام کی بھی، حضرت عمار کی بھی، اور اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ یہ دعا کام آتی ہے، جب دعا کیا آتی ہے؟ کام آتی ہے۔ دعا کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں نا، نفلی روزے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ ایک طرف نفلی روزہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، ایک طرف دعا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے حالات میں دیکھتے ہیں نفلی روزے کو دعا پر ترجیح نہیں دی، دعا کو نفلی روزے پر ترجیح دی۔ ایک اللہ والے ہیں، ساتھ میں مرید ہیں، جا رہے ہیں روزے کی حالت میں، باہر دیکھا کہ ایک بندہ جگ گلاس ہاتھ میں لیا ہوا، یا اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی چیز ہوگی لیا ہوا جا رہا تھا، اور باہر آواز لگا رہا تھا جو مجھ سے ایک گلاس پانی پیے گا میں اس کو ایک دعا دوں گا۔ حضرت والا روزے کی حالت میں، حضرت والا گئے اور پانی انڈیل کر پی لیا۔ شاگرد بڑے حیران ہوں، حضرت آپ نے روزہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ روزے کی قضا کر سکتا ہوں پر اس دعا کی قضا کوئی نہیں۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دعا دوں گا، اور مومن بندے کو جو مقام دعا سے ملتا ہے وہ اعمال سے بہت کم ہی ملا کرتا ہے۔ تو بھائی دعائیں مانگا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ اب تو ہم دعا کیسے مانگیں؟ یہ موبائل جو ذلیل آ گیا، اگر ہم کبھی کوئی بات، ابھی بھی کسی نہ کسی کا بجا ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی بجا تھا، اس موبائل نے نہ میں ہگنے کا چھوڑا نہ موترے کا چھوڑا، فون آ جاتا ہے، آدھے پیشاب میں چھوڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ یکسوئی شرط ہے، یکسوئی شرط ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے بہت بڑے شاعر تھے، اللہ اکبر، قومی شاعر، جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال تھے مرحوم، یہ وہاں پر ہندوستان کے اتنے بڑے پائے کے شاعر۔ شراب پیتے تھے، بہت زیادہ پیتے تھے، شراب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اور اسی زمانے کے اندر ایک اور شاعر بھی تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاعر تھے، لیکن وہ نیک بندے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا تھا، وہ پینے پلانے والے نہیں تھے۔ ان دونوں شاعروں کی ملاقات ہوئی، خواجہ صاحب کا چہرہ دیکھا جگر مراد آبادی نے اور کہا کہ خواجہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چہرے پر سنت رسول، یہ فرشتوں والا لباس، یہ نورانی شخصیت، یہ کیسے بن گئی؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، یہ وضاحت ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو جگر مراد آبادی کہنے لگے دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ حضرت تھانوی کے پاس جاؤں، پر ظالم یہ شراب نہیں چھوٹتی ہے، پتہ نہیں حضرت اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ حضرت اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، البتہ میں معلوم کر لوں گا، لیکن بظاہر مشکل ہے کہ خانقاہ کے اندر شراب کی اجازت۔ خواجہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا کہ جگر سے یہ بات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ حضرت میں نے اس کو کہا کہ مشکل ہے، کہا کہ تم نے غلط جواب دیا، جاؤ جگر کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ جب ہمارا نبی ایک کافر کو مہمان بنا سکتا ہے، جگر تو پھر بھی مسلمان ہے، کیوں نہیں بناؤں گا؟ رہا مسئلہ شراب پینے کا، تو خانقاہ ایک قومی ادارہ ہے، یہاں نہیں پی سکتا، میں گھر کے اندر اس کو کمرہ دوں گا، وہاں پر جائے، شراب پیتا ہے پیے، نہیں پیتا نہ پیے۔ جگر مراد آبادی جب حضرت والا کا جواب پہنچا بڑے حیران ہوئے کہ اللہ اکبر،
چنانچہ سفر کیا، تھانہ بھون پہنچے اور جاتے کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ حضرت مجھے توبہ کروائے، نہیں، حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ کون کون سی دعائیں کرنی؟ ہاتھ اٹھا لیجیے۔ حضرت سب سے پہلی دعا تو یہ کر دیں، اللہ یہ شراب کی لت مجھ سے چھڑوا دے کہ یہ الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی مالک ہے، آپ دعا کر دیں اللہ چھڑوا دے۔ حضرت نے کہا اللہ شراب چھڑوا، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ حضرت والا میرے لیے دعا کر دیں، میں داڑھی مونڈتا ہوں، میرے چہرے پر سنت رسول آ جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ مونڈنا پاک پیغمبر کے چہرے کو زخمی کرنا ہے۔ دعا کر دیں اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا دیں۔ حضرت تیسری دعا یہ کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے دے، دعا کر دیں اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ اور چوتھی دعا یہ کر دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت نے دعا کر دی۔ واپس پلٹے گھر کی طرف۔ اب گھر کی طرف گئے، تحیہ تو کر لیا تھا، شراب نہیں پینی، شراب چھوڑ دی، بیمار پڑ گئے۔ باقاعدہ سرکاری بورڈ بیٹھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ اپنا جگر صاحب ایک دم نہیں چھوڑی جاتی، تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑنی پڑے گی۔ جگر مراد آبادی کہنے لگے یہ بتلائیے اگر میں تھوڑی تھوڑی کر کے پیوں گا کتنے سال جیوں گا؟ کہ زیادہ سے زیادہ 8-10 سال۔ فرمایا کہ اگر نہیں پیوں گا تو کہا کہ 8-10 دن۔ تو جگر مراد آبادی کہنے لگے اللہ کی نافرمانی میں 10 سال تک جینا، اللہ کی فرما برداری میں 10 دن کے اندر مرنا، مجھے یہ منظور ہے وہ منظور نہیں۔ اور اللہ کی شان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ شراب چھوڑنے پر چند دن تک بیمار، اور پھر اللہ نے دوبارہ صحت دے دی۔ جب صحت کا معاملہ ہوا حج کے لیے کاغذات جمع کروا دی۔ اس زمانے کے اندر سمندری جہاز کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا۔ ممبئی پورٹ پر نیت کر لی داڑھی نہیں کٹواؤں گا، چلے گئے جی۔ اللہ کی شان 5 مہینے کے بعد واپسی آئے، پورے سفر میں شیشہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ واپس جب ممبئی ایک پورٹ پر آ کر پہنچے، شیشہ دیکھا تو ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی داڑھی ہے۔ تو بے ساختہ ان کی زبان سے شعر نکلا کہ چلو دیکھا ہے ماجرا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہو گیا۔ داڑھی بھی اللہ نے رکھوا دی، اللہ نے حج بھی کروا دیا۔ اور پھر چوتھی دعا کیا دی؟ اللہ مجھے بخشش کر دے، مطلب اللہ میری معافی کر دے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عربی میں دعا مانگو، نہ جناب، عربی میں دعا مانگیں، عربی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں انکار نہیں، پر ترجمہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا، نہیں، ربنا، اے ہمارے رب، سوچیں اے ہمارے رب، اے ہمارے، تصور کریں ماں سامنے کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماں سامنے کھڑی ہوتی ہے، اتنی جلدی تو ہم اماں تک نہیں پہنچتے، اللہ تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ تصورات میں پہنچے تو صحیح نا، پہنچے تو صحیح۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں پر ترجمے کا پتہ نہیں۔ ربنا آتنا، اے اللہ تو ہمیں دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھلائیاں، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ توجہ کے ساتھ مانگیں نا، توجہ کے ساتھ مانگیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے، بھلے وہ عبادات ہوں، بھلے وہ معاملات ہوں، بھلے وہ معاشرت ہو، بھلے وہ اخلاقیات ہوں، ہم میں سے ہر بندہ ایک جلدی میں ہے، جلدی میں۔ ابھی سلام پھیرتے کے ساتھ ہی آدھا مجمع بھاگ جائے گا۔ تو میرے دوستو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو کوشش کریں اپنے قیمتی اوقات میں سے 10 منٹ 15 منٹ کم از کم دعا کے لیے خالص کر لیں، یکسوئی کے ساتھ، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کیوں ہو گیا ٹائم؟